بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ زَجَرَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً رحمت بعد تنگی کے، مَسَّتْهُمْ جو پہنچی ان کو، اِذَا لَهُمْ اچانک ہوتا ہے واسطے ان کے، مکر فی آیاتنا شرارت کرنا ہماری آیات میں، یعنی استہزاء تکذیب۔ قل اللہ فرما دیجئے اللہ اسرع و اعجل، اللہ جلد کرنے والا ہے، مکرا تدبیریں، یہاں مکرا سے مراد جزاء مکرہم، اللہ ان کے مکر کی ان کو جلدی سزا دینے والا ہے۔ اس پر اشکال ہے کہ مکرن فی آیاتنا اسرع و مکرا کیا معنی، مکر کیوں کہا تکذیب کو؟ اس کا جواب دیا کہ نام رکھا تکذیب ان کی بے آیات اللہ مکرا، کیونکہ مکر عبارت عن صرف شے ام وجہ ظاہر بے طریق الحیلہ۔ مکر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو ظاہر سے پھیر دینا کسی ہیلا کے ساتھ۔ تو میں نے کہا تھا کہ مکر محمود بھی ہے اور مکر مذموم بھی ہے، تو کسی چیز کو ہیلا سے پھیرنا۔ اسی طرح الاحتیال فی دفعہا، کسی چیز کے دفع کرنے کا ہیلا کرنا، یہ بھی مکر ہے۔ اور لیجعلوا تلک الرحمہ سبباً آخر ابن قتیبہ۔ اچھا، تو یہاں پر مکرن فی آیاتنا سے مراد کیا ہے؟ شرارت، ہیلے کر کے آیات سے بھاگتے تھے، استہزاء اور تکذیب۔ اور اسرع و مکرن کا مطلب ہے آجالو عقوبت علی جزاء مکرہم، اللہ اس مکر کی جلد سزا دینے والا ہے۔ انا رسولنا، یعنی علاوہ علم الہی میں محفوظ ہونے کے ہمارے فرشتے یکتبون لکھ رہے ہیں جو تم مکر کرتے ہو، وہی اللہ ہے۔ دلیل توحید عقلی رابع، چوتھی دلیل وہ اللہ ہی ہے جو چلاتا ہے تمہیں فی البر والبحر، بر میں اور باہر میں، سمندر میں، حتیٰ کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں بسا اوقات اور چلتی ہیں تمہیں لے کر ساتھ ہوا موافق کے، طیبہ اچھی یعنی معتدل، خوش ہوتے ہیں، بہا اس کی رفتار سے، آتی ہے اسی حالت میں ان کے پاس، ریحن جھکڑ طوفان، آصفن تیز، اور آتی ہے ان کے پاس موجیں ہر طرف سے، اور گمان کرتے ہیں بے شک وہ احیطا گھیر لیے گئے، ساتھ ان کے دعوا اللہ پکارنے لگتے ہیں صرف اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں واسطے اس اللہ کے، الدین دعا کو، لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو نے نجات دے دی ہمیں، من ہذہ اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، البتہ ہوں گے ہم شکر کرنے والوں سے۔ کیا مطلب ہے شاکرین کا؟ لا نشرک بک احدا، کسی کو ہم تیرا شریک نہیں بنائیں گے، عقیدے پہ پکے رہیں گے۔ اور شاکرین کا معنی لکھا ہے مواحدین، مواحد رہیں گے۔ فلما، پس جس وقت اس مہلکہ سے نجات دی، اذا ہم یبغون، اچانک وہ شرارت کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق کے، نا حق یعنی بالشرک، شرک کرتے ہوئے، اے لوگو، انما سوائے اس کے نہیں کہ بغاوت تمہارے خلاف ہے، یعنی اس کا وبال تمہیں ملے گا، تھوڑا سا نفع ہے دنیا کی زندگی کا، ثم پھر ہماری طرف لوٹنا ہے تم سب کا، پس ہم خبر دیں گے یعنی سزا جزا دیں گے، بما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے،
انما مثل الحیات الدنیا، سوا اس کے نہیں کہ مثال دنیا کی زندگی کی، یہ تزہید من الدنیا کا عنوان ہے، جس ناچیز دنیا پر مغرور ہو کر حق کو نہیں مانتے، اس دنیا کی مثال سن لو۔ اوپر مسئلہ آیا مشرکین کی روٹین۔ پہلے بھی فرمایا کہ انسان جب سخت مصیبت میں پھنستا ہے تو دعانا لجنبہ، میں نے وہاں بتایا، حضرت فرماتے ہیں وہاں مشرک انسان ہے، اور مشرک پہلے درباروں پہ پھرتا ہے، پھر مایوس ہو کر کہتا ہے اب اللہ والی گلی ہے، وہاں پر آ جاتا ہے۔ اسی پر پھر آگے ذکر کیا جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو اس وقت پکارتے ہو کس کو؟ صرف اللہ کو۔ پکارتے ہو کس کو؟ صرف اللہ کو۔ دعوا اللہ، مخلصین کا معنی لکھا ہے معنی الاخلاص افرادہ بالدعاء من غیر اشراک کے اصنام ولا غیرہا، کہ اللہ کو خالص پکارتے ہیں، اس میں بتوں کو یا بتوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارتے۔ اب یہاں پر خیال کرو، تھوڑا سا دیکھ لو، آپ کے پاس حاشیہ ہے، مسئلہ الہ میں تو گزر گیا، لیکن جو نئے ساتھی آئے وہ ذرا دیکھ لیں۔ من غیر اشراک بہ مخلصین لہ الدین، الدعاء، دین کے نیچے لکھا ہے الدعاء جلال ہے، بغیر اشراک کے، شرک کرنے کے ساتھ اللہ کے، لأنہم لا یدعون حینئذ معہ غیرہ، اس لیے کہ مشرک اس وقت اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ مدارک قولہ سبحانہ مخلصین لہ الدین، یہ حال ہے دعو کی ضمیر سے، اور لہو یہ متعلق ہے مخلصین کے، اور دین اس کا مفعول ہے، اور مطلب یہ ہے کہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو من غیر اشراک، بغیر شرک کرنے کے، بوجہ رجوع کرنے ان کے شدت خوف کے، الی الفطرت، اس فطرت کی طرف جس پر ان کو بنایا گیا، ہر ایک کو کیا ہے؟ من التوحید، فطرت کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور خالص اللہ کی پکار، وَأَنَّهُ لَا مُتَصَرِّفَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی متصرف نہیں، یہ فطرت کی بات ہے۔ المرکوز فی طبائع العالم، یہ بات طبائع عالم میں مرکوز ہے۔ فالآیت دالۃ، یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ان المشرکین، کہ مشرکین عرب نہیں پکارتے تھے غیرہ، اللہ کے غیر کو، فی تلک الحال، اس حالت میں، وانت خبیر، اور تو خبردار ہے، بان الناس اليوم، آج کے دن جو لوگ ہیں، اذا تراہم امر خطیر، جب ان کو پیش آ جائے کوئی بڑا معاملہ، اور فی بر اور بحر، بار خشکی میں یا بار سمندر میں، دعو من لا یضرو، پکارتے ہیں اس کو جو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ آگے خیال کرنا، ولا یرا ولا یسمعو، ایسوں کو پکارتے ہیں جو دیکھتے بھی نہیں، ولا یسمعو، سنتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں۔ فمنہم، بعض ان میں سے وہ ہیں، من یدعو الخضر، بعض ان میں سے وہ ہیں حضرت خضر کو بلاتے ہیں، اکثر لوگ دریاؤں کے کنارے پہ جا کے، اور الیاس کو، ومنہم من ینادی، اور بعض وہ ہیں ابو الخبیث،
یہ پتہ نہیں ابو الخبیث کوئی بزرگ ہے، اس کو بلاتی ہیں بل عباس اور یا غازی عباس، حضرت عباس کو بلاتی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَغِيثُ، اور بعض وہ کراڑ ہیں جو مدد مانگتی ہیں بِعَهْدِ الْأَئِمَّةِ 12 اماموں میں سے کسی امام سے، وَمِنْهُمْ مَنْ يُضَرِّ، اور بعض وہ ہیں يُضَرِّعُ إِلَى شَيْخٍ من مشائخ الامت، جو شیوخ کو پکارتی ہیں وَلَا تَرَى فِيهِمْ أَحَدًا، کسی خبیث کو تو نہیں دیکھے گا یخص مولا ہو بے تضرعہ بدعائہ، جو اللہ کو خاص کرتا ہو اپنی زاری اور دعا کے ساتھ، فلا یکاد یمر لہ ببال، اور قریب نہیں کہ اس کے دل میں خیال بھی آیا ہو انہ لو دعا اللہ، اگر اللہ کو پکارا ہوتا تو نجات پا جاتا ان احوال سے۔ فَبِاللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ، اور تفسیر پڑھنے والے تجھے خدا کا واسطہ، کلی انصاف سے کہے کراچی کا مفتی نہ بن، جامعہ اشرفیہ کا جفتی نہ بن، کلی کہے مجھے ای الفریقین من هذه الحیثیت اہدی سبیلا وای الدائین اقوام قیلا، کہتے ہیں انصاف سے بتا جو مکہ کے مشرک تھے وہ کشتیوں میں کس کو پکارتے تھے؟ صرف اللہ کو، اور کہتا ہے علامہ آلوسی ہمارے دور کے مشرک کشتیوں میں کس کو پکارتے ہیں؟ اماموں کو، بزرگوں کو، ولیوں کو، ان کو پکارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے بتا کہ وہ جو کھڑے مشرک تھے وہ زیادہ ہدایت پہ تھے اس باب میں، یا کلمہ گو مشرک؟ وہ مشرک اہدا سبیلا ان سے بہتر تھے، وَأَيُّ الدَّاعِينَ أَقْوَمُ قِيلًا، دونوں پکارنے والوں سے کون سا پکارنے والا؟ اقوام قیلا، وَإِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ ہی کی طرف شکایت کی جاتی ہے، من زمان ایسے دور سے اصفت فیہ ریح الجہالت، جس میں جہالت کی ہوا چل پڑی، وَتَلَاطَمَتْ امواج الضلالت، اور ضلالت کی موجیں یہ بھیڑ کر رہی ہیں، موجیں لہریں اٹھ رہی ہیں اور پھٹ گئی ہے کشتی شریعت کی، وَاتُّخِذَتِ الْإِسْتِغَاثَةُ بغیر اللہ، اور غیر اللہ پہ مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، للنجات ذریعہ اس کو وسیلہ سمجھ کے، اور تعذر علی العارفین مشکل ہو گیا ہے موحدین پر الامر بالمعروف، امر بالمعروف توحید بیان کرنا، وحالت دون النہی عن المنکر صروف العطوف، اور کئی ممانے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم شرک کا رد کیسے کریں۔ کچھ سمجھ آئی؟ یہ ہے روح المعانی، یہ اپنے دور کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں غیر اللہ کو پکار شروع ہو گئی ہے اور شریعت کا سفینہ یہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ علامہ آلوسی بغدادی ہیں، اگر علامہ آج ہمارے دور میں ہوتے، یہ تو اپنی 12ویں 11ویں صدی میں بیٹھے ہیں نا، اب خیر سے 15ویں صدی ہے، آپ ذرا آ کر دیکھتے تو پھر ان سے ہم پوچھتے بھئی حالت کیا بن گئی ہے۔ یہ آج سے 500-600 سال پہلے کا رونا رو رہے، امام راضی بھی علامہ آلوسی بھی۔ والجواب، ہاں، اذا ہم یبغون، اس کو بھی سمجھو، اذا ہم یبغون وہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اذا مفاجاتیہ دلیل ہے کہ انہم لم یتاخر بغجہم
ان انجائہم، یعنی ادھر کشتی سے نکلے فوراً بغاوت شروع ہوگی، فوراً. پہلے کہہ رہے تھے اللہ صرف تو ہی پکار سننے والے، نکلتی بل بے نفس ما وکال انجا وکا البغجو، ادھر انجا واقع ہوا، ادھر بغج واقع ہو گئی، بغاوت. وہ بغاوت کیا ہے؟ جو ہی کنارے پہ نکلے تو کہا علی، کہہ رہے بابا پہنچ گیا، اور اندر حرامی کس کو پکار رہا تھا؟ اللہ کو. دعوا اللہ، جو ہی کنارے پہ نکلتا گیا فلانا بابا پہنچ گیا، فلانا پہنچ گیا. یہ ہے اذا مفاجاتیہ، ورنہ کنارے کے پر نکلتے ہی شراب تھوڑے پیے گا، یہاں اور گناہ نہیں. یہی شرک والا جرم ہے کہ کنارے پہ نکلا کشتی سے، جو ابھی باہر ایک قدم اٹھایا ہی تھا ادھر ہی کہہ دیا واہ بابا واہ، واہ بابا واہ. یہ واہ بابا واہ یہ ہے شرک، یہ ہے بے ایمانی، کہ بابا پہنچ گیا اور اس نے کشتی پار لگا دی. آگے ذرا سنو، بہترین حوالہ ہے اسی پر، یہ آپ نے پہلے نہیں سنا. حکایت ہے کہ انا واحدن، ایک آدمی آیا امام جعفر صادق کے پاس، اس نے کہا اذکر لی دلیلاً، دلیل بیان کر اس بات سانے پر. فقال اخبرنی عن حرفتک، امام نے کہا اپنا پیشہ بتا. فقال انا رجل، میں ایک آدمی ہوں جو سمندر میں تجارت کرتا ہوں، یعنی کشتی چلاتا ہوں. فقال صف لی کیفیت حال کا، فرمایا اپنے حالت بیان کر. فقال رکبت البحر فانکسرت السفینہ، تو اس نے کہا میں سمندر میں سوار ہوا، کشتی ٹوٹ گئی. باقی تو علی لوح واحد، اور میں ایک پھٹے پہ رہ گیا اس کے الوا سے. وجاءت الرياح العاصفہ، تو طوفان سخت آنے لگے. فقال جعفر، جعفر نے کہا حل وجدت فی قلبک تضرعا ودعاء، کیا ایسی حالت میں جب ایک پھٹا رہ گیا اور ادھر سے طوفان کی موجیں آ رہی تھی، ایسی حالت میں تو نے کسی کو پکارا؟ فقال نعم، جی ہاں. فقال جعفر، جعفر نے کہا فإلہک هو الذی تضرعت الیہ فی ذلک الوقت، تیرا الہ ہوئی ہے جب یہ انقطاع اسباب کے وقت تیرا دل اس کی طرف متوجہ ہوا اور تو نے اس کو پکارا. کیا کہا؟ فإلہک هو الذی تضرعت الیہ فی ذلک الوقت. اوپر نکالو خلاصہ، جب کشتیاں ٹوٹ گئیں، پھٹے ٹوٹ گئے، آسرے ختم ہو گئے، یعنی ما فوق الاسباب، اسباب ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے، تو جس ہستی کو ایسی حالت میں تو نے پکارا ہے اسی کا نام الہ ہے. تو الہ کا معنی کیا ہے؟ ما فوق الاسباب، سننے والا اور حاجتوں کو پہنچنے والا. یہ تفسیر کبیر ہے. اگلا حوالہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. وفی ھذا دلیل، اس دعو اللہ میں دلیل ہے کہ خالق پیدا ہوئی ہے علی الرجوع الی اللہ فی شدائد، مخلوق کی فطرت جو ہے وہ توحید والی ہے، اور اسی فطرت پہ مخلوق کو پیدا کیا گیا کہ اپنی حاجتوں میں صرف اللہ کو پکارو. یہ ہے کل مولود یولد علی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. تو انسان، لوگ کہتے ہیں اشاعتی کام میں کہتا ہوں سارے بچے اشاعتی پیدا ہوتی ہیں.
یہ تو بعد میں کوئی ہندو سکھ مجوسی بنتا ہے، لیکن پیدا توحید کی فطرت پہ ہوتے ہیں۔ الرجوع الی اللہ فی الشدائد، شدائد میں وَأَنَّ الْمُضْطَرَّ يُجَابُ دُعَاؤُهُ، کہ مضطر کی دعا قبول ہوتی ہے، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ مضطر کافر ہو۔ اگلی لین ذرا خیال سے سننا، کیوں؟ لِإِنْقِطَاعِ الْأَسْبَابِ، لِإِنْقِطَاعِ الْأَسْبَابِ، بوجہ اسباب کے منقطع ہونے کے، وَرُجُوعِهِ إِلَى الْوَاحِدِ رَبِّ الْأَرْبَابِ، اور ایسی حالت میں صرف رب الارباب کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے۔ یہاں کیا لکھ گیا بابا؟ کون ہے بابا بھائی؟ ہاں قرطبی، ماشاءاللہ زبردست لکھا۔ تو فرماتے ہیں مضطر کا معنی بھی کر گیا لانقطاع الاسباب، مضطر کہتے ہیں جس کے اسباب منقطع ہوں۔ آگے بھی آئے گا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے مقام پہ کافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے، کیونکہ کافر ما فوق الاسباب میں صرف اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے، باقی سارے بھول جاتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ سن رہے ہو میری بات؟ رب قال بعض المفسرین، بعض نے کہا انہم قالوا فی دعائہم، وہ کہتے تھے اپنی دعاؤں میں یا شرع یا اے یا حیو یا قیوم، یوں کہتے تھے قرطبی مخلصین اخلصوا فی الدعاء للہ، وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، بلام یدعو، اور نہیں پکارتے تھے احدن سوی اللہ۔ اے مخلصین کا معنی ہے، ہاں بے ذوقو بولو، یہ مخلصین کا معنی ہے کہ اللہ کو پکارتے تھے، غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے۔ یہ یہاں تو مل گیا، اور جگہ پہ بھی آیا ہے فضل اللہ مخلصین، وہاں پر بھی مخلصین کا یہی معنی جاری ہوگا۔ وَكَانَتِ الْعَرَبُ لَا يَدْعُونَ فِي الشَّدَائِدِ إِلَّا اللَّهَ، عربی مشرک وہ سخت مصیبتوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ مدارک کا حوالہ ہے آگے، اخلصوا فی الدعاء للہ ولم يدعوا احدا سوی اللہ، یہ بہت کام کا حوالہ ہے۔ مخلصین کا معنی یہاں جو بن رہا ہے نا، آگے 3 مقام 4 جتنے بھی ہیں، فَدْعُوهُ مخلصین علی الدین، وَدْعُوهُ مخلصین علی الدین، فَدْعُوا اللہ مخلصین علی الدین۔ قرآن جو کہتا ہے صرف خالص اللہ کو پکارو، اس خالص کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا اور اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ اگلی عبارت بہت کام کی عبارت، دعو اللہ لا یتوجہون معہ الی ولی ولا شفیع ولا ند ولا شریک، نہیں متوجہ ہوتے تھے اللہ کے ساتھ کسی مشکل کشا کی طرف، کسی شفیع کی طرف، کسی شریک کی طرف، کسی ند کی طرف، ممن کانوا یتوسلون بہم الیہ فی حال الرخاء، وہ بزرگ کے حالت رخا میں جن کی طرف وہ وسیلہ پکڑتے تھے، وسیلہ پکڑتے، لا یتوجہون معہ الی ولی بلا شفیع بلا ند بلا شریک ممن کانوا یتوسلون بہم الیہ فی حال الرخاء۔ یہ عبارت ڈبل آ گئی، نشان لگا لو۔ آدمینا علی طاعتہ قائلینا، یہ کہتے ہوئے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے نقص مولا کا
ہم قسم کھاتے ہیں تیری یا ربنا اے ہمارے پروردگار اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس ہلاکت سے یا اس آسے پاسے لنکونن لکا من جماعت المومنین ہم ایمان لے آئیں گے شاکرین شکر کرنے والے تیری نعمتوں کے نہیں کفر کریں گے منہا شیعہ کسی چیز کا بلا نشرک بک احدن ہم کسی کو تیرا شریک نہیں بنائیں گے بلا ندعو من دونک ولیا اور نہیں پکاریں گے تیرے سوا نہ کسی بلی کو بلا شفیعا نہ کسی شفیع کو بلا نہ توجہ اور نہیں ہم متوجہ ہوں گے فی تفریج کروبنا وقضاء حاجاتنا اپنے کروب مشکلات کو کھولنے میں اور حاجات کو پورا کرنے میں الا بسانل کسی قبر کی طرف ولا صنامن کسی صورت کی طرف ولا الا بلیجن نہ کسی بلی کی طرف ولا نبیجن نہ کسی نبی کی طرف ولا ملکن نہ کسی فرشتے کی طرف وفی ہادل آیا وامثالھا بیان اس آیت میں اور اس طرح کی ایتوں میں واضح بیان ہے سریون لکون المشرکین کہ مشرکین عرب کانوا لا یدعونا نہیں پکارتے تھے فی اوقات شدائد سخت مصیبتوں کے اوقات میں بتقطع الاسباب تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی پیچھے آیا لانقطاع الاسباب اور جہاں پر کیا آیا بتقطع الاسباب بہم جب اسباب ختم ہو جاتے الا اللہ ربہم صرف اللہ کو جو ان کا رب ہے ولکن من لا یحصی عددہم من مسلمی ھذا الزمان لیکن بے شمار ہمارے زمانے کے مسلمان جو اپنے گمان میں مسلمان ہیں لا یدعونا اندہ اشد الضیق نہیں پکارتے سخت مصیبت میں مگر اپنے معبود وہ کون سے معبود من المیتین وہ معبودان باطلہ کون ہیں میتینا مردوں کو پکارتے ہیں جیسے بابا بدوی کل بدوی ورفائی ودسوکی والجیلانی اور سمجھے کہ نہیں سمجھے ہاں ان کو پکارتے ہیں آگے نام لکھے ہیں ابو سرے وغیرہ ممن لا یحصی عددہم بے شمار الہوں کو پکارتے ہیں جن کے عدد معلوم نہیں اور پائے گا تو سبحان اللہ من حملات الامائم الازہریین وغیرہم بڑی بڑی پگڑیوں والے شیطان مفتیان کرام اور جامعۃ الازہر کے ازہری جی جامعۃ المصر جیسے آپ کا ادھر کراچی ہے ادھر مصر ہے ادھر بھی ایسے مفتی لم یبج موجود ہیں کیا ہے ازہری جین وہ کیا کرتے ہیں غیر املا سیما صدنۃ المشاہد المعبودہ یہ جو بڑے بڑے قبریں معبود بنائی گئی ہیں الذین یتمتعون باوقافھا جن کو اوقاف کے کنٹرول میں دیا ہوا ہے پاکستان میں بھی ایسا ہے اوقاف کے کنٹرول میں اور بن حضورھا من وہ جو ان کو ابھارتے ہیں ان کے شرک پر اور یتأولہ لہم بتسمیۃ بغیر اسمہ فی اللغۃ العربیہ شرک کا نام لغت عربیہ میں بدل دیتے ہیں اور کیا نام رکھتے ہیں جیسے توسل وغیرہ پکار والا شرک کرتے ہیں اور نام کیا رکھتے ہیں بالکل نہیں سمجھ آ رہی تمہیں توسل نام رکھتے ہیں کت توسل وغیرہ ہی
وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے مصر میں اور سوریا یہ علاقہ ہے، حکایتاً یتناقلونہا، وہ حکایات نقل کرتے ہیں، ربما تکررت فی القطرین لتشابہی علیہا، اور وہ جو ہوتی ہے نا وہ ہر ایریے کی حکایتیں مقرر کر کے ہوتی وہی بات ہے، لیکن ہر ایریے میں الگ الگ ہوتی ہے۔ جس طرح مشہور ہے ہمارے ایریوں میں کہ یہ جو بابا باؤ سلطان ہے، اس نے یہ حال چلا رہا تھا اور اس نے پیشاب فرمایا اور وہ ڈھیلے لیے مٹی کے، جس سے وہ استنجا بالاحجار ہوتا ہے اور استنجا بالرمل، ریت کے ساتھ، وہ یوں حال بھی چلا رہا تھا اور یہ جو جٹ ہوتے ہیں یہ پیشاب وغیرہ کر کے مٹی لیتے ہیں اور ساتھ چلتے بھی جاتے ہیں اور استنجا بھی کرتے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوا نہیں ہے؟ تو یہ اس طرح وقت بچ جاتا ہے۔ باؤ سلطان بھی اسی طرح آ رہا تھا، حال بھی چلا رہا تھا، استنجا بھی فرما رہا تھا ساتھ ساتھ۔ تو کسی کوئی آدمی گیا، اس نے کہا بابا میں غریب ہوں، تو سنا ہے بڑا ولی بنا ہے۔ اس نے کہا چل پیچھے ہٹ، مجھے ذکر میں فرق آ رہا ہے۔ اس نے وہی ذکر والی مٹی پھینکی تو وہ سونا بن گیا۔ اس نے کہا چل بھائی یہ لے اور جا کے زنانی کو دے دیا، وہ سونا بن گیا۔ اب یہ کوئی 10-12 ولیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ سلطان باؤ نے سنجے والی مٹی پھینکی، باب کلندر نے مٹی پھینکی، باب جیلانی نے پھینکی، فلاں بات ایک ہے لیکن نسبت 10-12 بزرگوں کی طرف ہے۔ تو سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس طرح ہوگی آپ کے ایریوں میں بھی مثالیں۔ بات صرف ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بزرگ جنازہ پڑھا رہا تھا، لوگوں نے اس سے مذاق کیا اور ایک زندہ آدمی کو رکھ دیا۔ اس نے جب کہا اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا و میتنا، پیچھے ہنس پڑے، انہوں نے کہا ہم نے تو مذاق کیا، یہ تو زندہ ہے۔ اس نے کہا زندہ جب تھا، اب جب میں نے میتنا کہا اب اٹھاؤ اس کو، میت ہو گیا ہے۔ اب بریلوی کہتے ہیں یہ ہمارا بابا تھا، دیوبندیوں نے کہا یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب تھے، یہ بندہ مارنے والے قاتل وہ تھے، اور بریلوی کہتے ہیں ہمارے فقیر تھے، شیعہ کہتے ہیں ہمارا امام تھا۔ بات ایک ہے لیکن تکررت وہ پھر رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر ایسی باتیں ہوتے، واقعہ ایک ہے لیکن نسبتیں پھرتی رہتی ہیں۔ جیسے جی وہ شیخ الہند نے پڑھنا تھا، رمضان آ گیا، مالٹا کی جیل میں تھے، تو شیخ الہند نے کیا، وہ رمضان پڑھنا تھا، حافظ نہیں تھے، مولانا حسین احمد مدنی صاحب ساتھ تھے، یہ بھی حافظ نہیں تھے۔ استاد رو پڑا کہ اس سال تراویح نہیں ہوگی، تو بڑا مسئلہ ہے۔ استاد بھی فقیہ تھا، ایسا پاگل استاد نہیں تھا کہ تراویح مستحب کے لیے پڑھا، مالٹا کی جیل میں ہے، وضو کا پانی کوئی نہیں اور وہاں پر تراویح کے لیے رو رہا ہے۔ تو مولانا مدنی نے کہا کہ چلو میں دن کو پارا یاد کرتے اور رات کو منزل سنا دیتے، اور جھوٹ کچھ بولا کرو، کام کرو، مزیدار، ایسے بک پر۔ پھر ساری رات لوٹا، برف جمی ہوئی تھی، مدنی صاحب اپنے ساتھ لگائے رکھتے اور صبح استاد کی خدمت میں پیش کرتے، اس سے وضو کر دو۔ مدنی صاحب کہے گا آگ والی کوئی بھٹی تھی،
کہ ان کے ساتھ لگا کر وہ پانی گرم ہو جاتا تھا. ایسی باتیں کر کر کے پتہ نہیں یہ گدھے کے گدھے. اور یہ باتیں بریلویوں نے اپنے ان کو مشہور کی ہے, دیوبندیوں نے اپنی مشہور کی ہے. تو یہ ہوتی ہے تکررت, جھوٹ پھیل جاتی ہے. یتناقلونہا, اس طرح کے اگر اکاذیب کٹھے آپ کو مل سکتے ہیں وہ رائے میں چلا لگانا ہوگا. الامان والحفی, پورا ڈپو ہے اکاذیب کا, جھوٹوں کا. ہاں بھئی دیکھو, یتناقلون ربما تکررت فی القطرین لتشابہ اہلہا فاکثر مسلمی ھذا العصر فی خرافاتہم. اکثر مسلمان اس زمانے کے انہی خرافات بھی ہیں. اور ملخصھا ان جماعتا رکب البحر, اور یہ کہتے ہیں کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک جماعت سمندر میں جا رہی تھی, ان پر وہ غرق ہونے لگے. حتی اشرفوا علی الغرق, غرق کے قریب ہو گئے. اور یستغیثون, وہ پکار رہے تھے اپنے عقیدے کے مطابق. فبعضهم یقول, کوئی کہہ رہا تھا یا سیدنا بدوی, اور بدوی بابا. اور بعض پکار رہے تھے یا رفائی, اور آخر کہہ رہا تھا یا عبد القادر یا جیلانی الی آخرہ. وکان فیہم رجل مواحد, ایک ان میں مواحد آدمی تھا. ذاک بہم ذرا, وہ تنگ آ گیا کہ وہ کشتی تھی نا, تو کوئی کسی کو پکارا ہے او بدوی, کوئی یا شیخ جیلانی یا فلانا یا فلانا, وہ تنگ آ گیا. فقالا یا رب اغرق اغرق, جو مواحد تھا نا تو اس نے کہا اے رب اغرق اغرق ما بقی احد, یار کہا یا اللہ ان بے ایمانوں کو غرق کر دے غرق کر دے غرق کر دے. وہ بھی کشتی میں تھا. اغرق, یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں کوئی بھی نہ بچے تجھے پہچاننے والا. وفی ھذا المعنی, کوئی بھی نہیں بچا تجھے پہچاننے والا. یہ سارے حرامی مشرک ہیں, اس لیے اغرق اغرق اغرق, سچ نہ بے ایمانوں. وفی ھذا المعنی قال السید حسن الصدیق الہندی فی الکلام علی الآیہ, اسی معنی میں سید حسن صدیق ہندی نے کہا ہے کہ من تفسیر فتح الرحمن وفی ھذا دلیل علی ان الخلق جبلوا علی الرجوع الی اللہ فی الشدائد, کہ انسان کی فطرت یہی ہے کہ مصیبتوں میں یہ اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اور مضطر پوری کی جاتی ہے دعا اس کی اگرچہ کافر ہو. وفی ھذہ الآیہ بیان ان ہؤلاء المشرکین, اس آیت میں بیان ہے کہ وہ مشرک کانوا لا, وہ التفات نہیں کرتے تھے اپنے بتوں کی طرف اس حالت میں اور جو اس کے مشابہ ہیں. فیا عجبا لما حدث فی الاسلام من طوائف, ہائے تعجب, اسلام کا نام لینے والے کئی طوائف پیدا ہو گئے. یا تاکدون فی الاموات, جو عقیدہ رکھتے ہیں مردوں کے بارے میں. فَإِذَا عَرَضَتْ لَهُمْ فِي الْبَحْرِ, جب سمندر میں جاتے ہیں ایسی حالت پیش آتی ہے تو پکارتے ہیں مردوں کو. فَلَمْ يُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلَّهِ, خالص اللہ کو نہیں پکارتے. كَمَا فَعَلَهُ الْمُشْرِكُونَ كَمَا تَوَاتَرَ ذَلِكَ إِلَيْنَا تَوَاتُرًا, یہ بات ہم تک تواتراً پہنچ گئی. یَحْصُلُ بِهِ الْقَطْعُ, قطعی طریقے سے ثابت ہے. فَانْظُرْ هَدَاكَ اللَّهُ, دیکھ اللہ تجھے ہدایت دے. ما فعلت هذه الاعتقادات, ان عقیدوں نے کیا ختم کر, اعتقادات شیطانیہ نے کیا کیا. اینا وصل اہلھا, ان عقائد والے کہاں پہنچے.
الا اینا رما بہم الشیطان، شیطان نے انہیں کہاں پھینکا اور کیسے انہیں چنا، مسلط ہے ان پر، حتیٰ کہ پورے پورے منقاد ہو گئے شیطان کے، جو کانا یتمع فی مثلہی ولا فی بعضہی من عباد الاصنام فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ یہ عبارت المنار اور مراغی کی دونوں تفسیروں میں، المنار میں بھی اور مراغی میں بھی۔ کچھ آپ کو سمجھ بھی آئی ہے؟ یہ ذرا ساری باتیں ذہن میں رکھ لو، اب آگے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔